بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلامًا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے فضل سے 1443 ہجری کا رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ اس موقع پر حفاظ کرام سے اور عوام اہل سنت سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا جائے، آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ قرآن مجید کے آداب میں بات شامل ہے۔ تو حفاظ کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را نہ اپنی نمازوں کو خراب کریں اور نہ مقتدیوں کی نمازوں کو برباد کریں۔ قرآن مجید تراویح کے اندر درست طریقے کے ساتھ حروف کے مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے آہستہ سپیڈ میں پڑھیں۔ دیکھیں، ایک حافظ صبح سے لے کر شام تک اپنی منزل دہراتا ہے، منزل یاد کرتا ہے، دور کرتا ہے، روزہ بھی گرمی کا ہے۔ اب سارا دن بندہ مشقت اٹھائے، محنت کرے، منزل یاد کرے، اور جس وقت مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا وقت آئے تو وہ تلاوت اگر اس کے لیے رحمت نہ بنے بلکہ اس پر لعنت کا موجب بنے کہ وہ اس انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے کہ الٹا رحمت کے بجائے اس پر لعنت برس رہی ہے، تو آپ بتائیں یہ سارا دن مشقت جھیلنے کا اور محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ قرآن مجید کی آیت عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کام کریں، مشقت اٹھائیں اور جائیں بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو کہیں اس آیت کا آپ مصداق نہ بنیں۔ تو حفاظ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی محنت کو ضائع مت کریں، قرآن مجید کی تلاوت تراویح کے اندر درست انداز میں کریں۔ دوسرا، نوجوانوں سے، نمازیوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں اور خود آپ امام صاحب سے یہ عرض کریں کہ ہمیں آپ قرآن مجید آہستہ سپیڈ میں سنائیں اور ہم آپ کے پیچھے محبت کے ساتھ قرآن مجید سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے کام ہیں، یہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بات کی طرف غور کریں کہ کیا دنیا کے کاموں کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے؟ تو دنیاوی کاموں کے لیے ہمیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑے تو وہ ہم لگ جاتے ہیں، اور تراویح کے لیے 1.5 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے۔ آپ دیکھیں کتنے کام ہیں، فہرست بنائیں تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بل جمع کرانے کے لیے لمبی قطار لگتی ہے، اس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے ناظر آفس میں کارڈ بنوانا ہے، اس کے لیے کتنی لمبی لائن لگتی ہے اور گھنٹوں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان ساری لمبی لائنوں میں کھڑا ہوتے ہیں۔ لہذا جب ڈاکٹر سے دوائی لیتے وقت، پیر سے دم کرواتے وقت، بل جمع کراتے وقت، پاسپورٹ کے حصول کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، یہ سارے دنیاوی کاموں کے لیے ہم لائنوں میں 2 4 گھنٹے لگ کے انتظار کر سکتے ہیں، بسوں میں کھڑے ہو کر سفر کر سکتے ہیں، تو کیا ہم رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر باادب کھڑے ہو کر قرآن مجید خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں سن سکتے؟ یقیناً نمازیوں کو، نوجوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور بوڑھوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنے بڑھاپے اور معذوری کو اس حد تک نہ عذر بنائیں کہ آپ کی اپنی بھی نماز نہ ہو اور جو امام نماز آگے پڑھا رہا ہے اس کی بھی نماز نہ ہو۔ یعنی اس انداز میں اگر کوئی بوڑھا مسجد میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی تیز پڑھے، سپیڈ سے پڑھے، تو وہ نہ امام صاحب کی نماز ہوگی اگر وہ اس کی اتنی تیز سپیڈ ہے، اور نہ پیچھے مقتدیوں کی ہوگی۔ اکثر جو بوڑھے نمازی ہیں، معذرت کے ساتھ، ان کا تو حال یہ ہے کہ مسجد میں اگر تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو وہ امام پہ فوراً برسیں گے، لیکن وہی بزرگ مسجد کی باہر سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر پورا آدھا پونا گھنٹہ اپنے گاؤں کی سیاست سے لے کر روس اور چین کو فتح کرنے تک وہ سارا تبصرہ کر لے گا۔ اس وقت وہ کھڑا ہو جائے گا مسجد کی سیڑھیوں پر اور سارا تبصرہ کر لے گا، سارا تجزیہ کر لے گا، اس وقت وہ نہیں تھکے گا۔ نماز کے اندر تھوڑی سی قرات لمبی ہو گئی تو ہمارے بزرگ بعض جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں۔ لہٰذا بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ان کو تکلیف ہے، نماز تراویح میں کھڑا نہیں ہو سکتے تو اتنا قیام کر لیں جتنی ان میں استطاعت ہے، اس کے بعد نیچے بیٹھ جائیں، نماز تراویح کو خراب مت کریں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کوئی ہمارے پاکستان میں نہیں آیا، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ پاکستان اور بر صغیر کی مساجد کو چھوڑ کر جو باہر کی مساجد ہیں ان کے حالات دیکھیں، ان میں نماز تراویح کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ان میں۔ یہ جو 50 منٹ اور 55 منٹ کی گیم ہے نا، 1.25 پارہ اس میں پڑھ دینا،
یہ سارا کچھ ہمارے یہاں ہی چلتا ہے۔ آپ دیکھیں حرمین شریفین میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، نیٹ پر یہ ساری باتیں موجود ہیں، کتنی دیر لگتی ہے اور لوگ کس ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں بوڑھے کہہ دیتے ہیں جی آف صاحب آپ نے کون سا کام کرنا ہوتا ہے، ہم دیہڑی دار بندے ہیں۔ وہ بندگان خدا پوری دنیا پہ کام کاج کرنے والے بندے ہیں، دیہڑی دار بندے ہیں، تو وہ کیا قرآن مجید نہیں سنتے؟ آپ دیکھیں مساجد شہروں میں بھری پڑی ہیں اور لوگ بڑی محبت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ قرآن مجید دیگر ممالک میں سنتے ہیں، اور وہ قرآن مجید بڑا خوبصورت وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بھی ہم نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حفاظ سے آخری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی مسجد میں سپیڈ کے ساتھ پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور وہ اتنی سپیڈ آپ کو لگانی پڑتی ہے کہ اس سے حروف کی درست ادائیگی نہیں ہوتی، تو آپ ان سے معذرت کر لیں، آپ وہاں صورتیں پڑھ لیں، ان کو صورتیں پڑھا لیں، کم از کم آپ کو ثواب تو ملے، تراویح آپ کی درست تو ہو جائے۔ تو یہ نہ ہو کہ سوا پارہ بھی آپ پڑھیں اور رحمت ملنے کے بجائے وہی آپ کا آدھا پونا گھنٹہ آپ کے لیے زحمت بن جائے اور رحمت کے بجائے لعنت کا مستحق کوئی بندہ بنے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی اور نقصان والی بات نہیں ہوگی۔ ہم نے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی کمیٹی کی، کسی کوئی صدر کی کوئی وہاں پر اطاعت نہیں ہوتی، وہاں پر خالق کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں ایسی بات کا سامنا ہے تو آپ وہاں پہ انہیں صاف کہہ دیں کہ ہم صورتیں سنائیں گے، اگر ہم سے قرآن مجید سننا ہے تو ہم شرعی قواعد کے مطابق، تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن مجید پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کا کما حقہ ادب کرنے کی، شرعی آداب کے ساتھ اس کا روزہ رکھنے کی اور شرعی آداب کے ساتھ اس کی راتوں کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔